بالکل اسی بات کو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا. لوگ پوچھتے ہیں جی قرآن مجید آنکھوں سے کھولیں گے تو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. قرآن مجید کی تو آپ نے کر دیا, چھوڑ دیا اس کو. اس بیچارے کے تو ساتھ جو ہوا ہے وہ تو میں کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی میں نے پورے قرآن کا ترجمہ پڑھا. میں نے کہا کافر پورا قرآن کا ترجمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے, آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں آپ پورے کافر ہو جاتے ہیں. کافر جتنے ہیں قرآن پڑھے, مسلمان زندگیاں بدل گئیں. اسی وقت وہ حلال حرام مسلمانوں نے پڑھ کے اخیر کر دی. محفل قرات ہو گئی, محفل سماع ہو گئی. ہاں جی اب تراویح آ جانی ہے, اس میں پڑھی جانا ہے قرآن, کانوں کو لگا لینا ہے قرآن. ہاں جی میں دن میں قرآن سنتا, کام ایک بھی کافروں والا نہیں چھوڑنا. وہ کیا پڑھتا ہے, کافر پڑھے سارے کام مسلمانوں والے کرنے لگ جاتا ہے, مسلمان پڑھے سارے کام کافروں والے کرنے لگ جاتا ہے. یہ قرآن مجید کر کیا رہا ہے یا اللہ, اس کا کوئی معمہ کھول, کوئی بید کھول, ہمیں کوئی پتہ تو چلے. یہدی بے ہی کثیرہ و یضل بے ہی کثیرہ, فرمایا نیتوں پہ مبنی ہے. لوگ جس نیت سے پڑھیں گے ہدایت پا جائیں گے, لوگ اس نیت سے پڑھیں گے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. وہ سمجھیں گے محض کتابوں میں سے کتاب ہے. انشاءاللہ اس موضوع پہ خطبہ میں کروں گا تیار بھی قرآن ہے کیا چیز. پہلے تو یہی ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے بھی یہ کیا چیز ہے. اللہ نے کیا بنا, یہ لفظی ہے, میں کہتا ہوں آپ کہتے ہیں یہ سارے لفظ ہیں, ہے کیا. پہلے قرآن کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا قرآن مجید کیا ہے. جائے پوچھیں ان سے مولویوں سے سوال, اور آپ بھی سارے پوچھیں کہ یہ قرآن کیا ہے, بتائیں نا. اسی اللہ نے آپ کو بتایا, اسی نے قرآن بنایا, کیا آپ اور قرآن ایک ہے. نہیں کہیں گے. پھر اس کی تخلیق یہ اس کے آپ ہیں, آپ بتائیں نا. یہ الگ ہی چیز ہے, کتابیں نیز چیزیں دیگرست, اقبال نے کہا. یہ قرآن کتاب نہیں, تیرے تو دماغ خراب چیز ہے دیگرست, یہ ہے یہ اور چیز تجھے پتہ ہی نہیں. یہ قرآن کا پتہ کر کے آئے نا, کسی دن سوال کر کے کوئی بندہ, آپ رمضان آ رہا ہے نا, مجھے پوچھ کے بتانا بھی قرآن مجید ہے کیا. وہ کہے گا اللہ کا کلام ہے. وہ اللہ کا کلام کیا ہوتا ہے, آگے سے پھر اللہ کی باتیں کیا ہوتی ہیں, کچھ بھی نہیں. حکم ہے, حکم کیا ہوتے ہیں, ایک منع ہے, اس میں کچھ کرنے کا حکم, وہ کیوں منع ہے, وہ کیوں, آگے سے آگے بات چلتی جانی. بندہ پوچھے ان سے کہ واٹ از قرآن, ہے کیا قرآن مجید. میں آپ سے پوچھتا ہوں واٹ از کیمرا, میں آپ سے واٹ از موبائل, میں پوچھتا ہوں واٹ از دس. اب آپ بتائیں نا یہ کیا ہے. یہ ہے, یہ کھولتا ہے اللہ. قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے, بیان ہو رہا ہے قرآن کا. اللہ نے پہلے بیان کیا کہ مومن جو ہوں گے وہ جنتوں میں جائیں گے, وہ وہاں پہ رہیں گے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ, وہاں پر پھریں. آگے اللہ پاک نے سورہ محمد کی آیت نمبر 12 فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا. وہ لوگ, کافر کا صرف ایک ہی مطلب نہیں ہوتا کہ کافر کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ انکار کر دیں نبی کا, نہ ماننا مگر پیچھے نہ چلنا. ماننا, پیچھے چلنے سے انکاری رہنا. عملی طور پر مانا ہے, دلائل کے ساتھ مان گیا, اب کیا ضرورت تھی, آپ نے منہ بند کر دیا, لیکن اندر بات اور تھی. لذت شہوتوں کے ہاتھ باغ دور تھی دل کی, دل نے چلا لیا جدھر کو دل کو چاہ. فرمایا ماننا, لیکن ماننا لیکن عمل نہ کرنا, پیچھے نہ چلنا, عمل سے خالی ہونا. یہ اس سے بھی بڑا کفر ہے. یہ وہ کفر تو کوئی اور تھا نا, اس کی سمجھنے نہیں بات آئی ہوگی, جہالت ہوگی کوئی وجہ. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, حجت تمام ہو گئی, سارا علم اس کو آ گیا. اب کیا کر رہا ہے, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ, وہ کافر جو خوب مزے کر رہے ہیں. یہ بھی وہی, ادھر بھی استمتاع ہے لفظ, جہاں بھی متعون, مزے لینا. یہ متعۃ النکاح, نکاح کا جو ہوتا ہے, متعۃ النساء, متعۃ الحج, یعنی اس طرح اندر مزے کے اندر غرق ہو جانا. متعۃ الحج کیا ہوتا ہے, حج تمتع جس کو آپ کہتے ہیں. 3 طرح کے متع ہیں نا, ایک متعۃ النساء ہے, عورتوں کے ساتھ وقتی شادی کرنا. سعودی عرب نے اب جائز قرار دے دی, مولویوں نے کہتے نہیں یہ شیعہ والا نہیں ہے, بات نکاح مسیار ہے, کوئی مسئلہ نہیں, نام بدل لو, جو مرضی کر لو, کام تو وہی ہے. متعۃ الحج اور ایک دوسرا متع کہ عورت کو کوئی جب طلاق دے تو اس کو کوئی کپڑے دیتے ہیں اچھے. یہ جو تمتع ہے کہ اس طرح حج اور عمرہ مکس ہو جانا, ایک ہی وقت میں کرنا, دنیا کی لذتیں ایسے لے لینی کہ اخیر ہو گئی. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ, اللہ. فرمایا یہ لوگ ایسے بے فکرے ہو کر اس کے مزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اور اب آگے دیکھ لیں, پھر کہتے نہیں جی قاضی صاحب آپ نکالتے ہیں, بات نکالتے کی عقل ہو تو سب کچھ نکل آتا ہے, نہ عقل ہو تو موجہ, اس کی کیا بات ہے. ہاں جی, عقل والے کے لیے سوچیں,
افلا یہ جسے تدبر کرنا ہے اس کو سمجھ آ جانی کہ مجھے کیا بات کہی. جسے تدبر ہی نہیں کھانا, کھانے والی گائے جو ہے اس کو کیا جگالی کے علاوہ کام آتا ہے, ادھر کھایا ادھر کھایا, قرآن کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا. ہاں اللہ فرماتے ہیں, اللہ اب صاف ہو گئی بات, وہاں صاف نہیں تھی, وہاں تک یہ تھا کہ مزے کر رہے ہیں, یہاں صاف ہو گئی. وَيَأْكُلُونَ اور وہ کھاتے ہیں کما تاکل انعام, یہ مجھے جو تانا ہر وقت ملتا ہے, جیسے کھاتے ہیں جانور. اللہ نے فرمایا کھاتے ہیں, ایک طرف تو وہ کفر کرتے ہیں, اللہ کے نبی کے پیچھے نہیں چلتے, دوسرا کیا کرتے ہیں خوب مزے کرتے رہتے ہیں, ہر وقت بلیٹ کھیڑ, سنوکر کھیڑ, کلباں جا, اور جنات ہو کپڑے بدل جناب, تیر اندازی تے وہ جا رہے ہیں, پھر ٹپولا تے مڈولا کھیل رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں. ہاں جی کوئی نہیں, جب پوچھو جی ہم ٹینس کھیلتے ہیں, شام کو ہم یہ کرتے ہیں, جاگنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں, جسم کو بچا لیں, یہ بوڑھا نہ ہو جائے کہیں. سب کو یہی ڈر لگا ہوا ہے, سب کو یہی ڈر لگا. اور رنگ کالے کرا لو تو فٹافٹ ملوا لو, تو خزاب لوا لو رنگ, او میں کہتے بڈھا نظر نہ آ جاؤں. ہاں جی او جی کسی کو کہتے تو بڈھا ہو گیا, او جان دے اجے بھی جان ہے فلان. میں کہتا ہوں اپنی مانتے ہی نہیں, کمزوریاں مانتے نہیں. جائے سارے ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں, میں ادھر گیا ڈاکٹر, آپ تو اپنی عمر سے زیادہ 20 سال زیادہ بوڑھے لگ رہے ہیں مجھے. میں نے کہا میں عالم ہوں, سارا دن سوچتا ہوں, تم نے تو کتابیں دیکھی نہیں ہوں گی جتنے میں نے پڑھی ہیں, تو بوڑھا ہی ہونا, اور میں نے کیا ہونا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ ہود نے محمد کو بوڑھا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. 63 سال کی عمر تھی رسول اللہ کی. کیا عمر ہوتی تھی میرے ابو جی کی, 62 سال ہے, بڑے فٹ فاٹ ہیں. نبی علیہ السلام میں 30 جنتی آدمیوں جتنی طاقت تھی. 100 آدمی ایک طرف ہو اور ایک جنتی آدمی کی طاقت بنتی, تو نبی علیہ السلام کی 30 جنتی آدمیوں جتنی طاقت, 3000 آدمیوں کی طاقت تھی نبی علیہ السلام کے اندر. اس لیے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جوش آتا تھا کوئی ٹھہرتا نہیں تھا. حضرت علی جیسا آدمی کہتا ہے رسول اللہ کے جب جنگ خوب گرم ہو جاتی نا, اور کبھی مجھ جیسے ایک کو بھی پناہ لینی پڑ جاتی جس کی خیر یہ ہے کہ دشمن کے آخر تک وہ نظر رکھے, میں صرف رسول اللہ کے پیچھے آ جاتا تھا, حضور کے پیچھے آ جاتا, کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی. حضور نے فرمایا اللہ نے میرا اتنا روب رکھا ہے کہ میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے, 1 مہینہ لگ گیا سو مدینے آتے, وہاں پر ہوتا ہے, اس کے دل پہ اتنا روب ڈالا ہوا ہے میرا اللہ نے کہ وہ میری طرف حرکت ہی نہیں کرتا, سوچتا ہی نہیں ہے کہ مجھے ختم کرنے کے لیے وہ آئے. پوری زندگی میں آپ کے نزدیک کافر کوئی نہیں آیا, ایک آیا امیہ ابن خلف کا, وہ آیا, وہ آپ نے جس دن آپ نے ساتھ والے سے نیزہ لیا, وہ قریب آیا, اس سے پہلے کہ پورا نیزہ صرف چبویا آپ نے نیزہ یہاں اس کے گردن پہ, پیچھے کی طرف بھاگا اور کہتا لوگوں میرے جسم میں آگ لگ گئی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے کیا ہو گیا ہے. صرف زخم کیا اللہ کے نبی, اگر قتل کر دیتے رسول اللہ کیا ہوتا. اور وہ دن دیکھنا تھا جس دن سارے صحابہ بھاگ کے حنین کے اندر مقام کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو دکھایا دنیا کو کہ جب لوگ کفار سے ڈر جائے اور وہ پیچھے ہٹ جائیں, بڑے بڑوں کا پانی پیتا ہو کے رہ جائے, اس وقت محمد آگے بڑھتے, فرمایا میں عبد المطلب کا لڑکا ہوں, ہاشمی ہوں, اور ہاشمی ایسے نہیں ہوتے کہ جنگ سے پیچھے بھاگ جائیں, ہاں, اور میں خدا کا سچا پیغمبر ہوں. یا تو میں ایک میں نسلی ہوں اور دوسرا میں خدا کا پیغمبر اصلی ہوں. میں ایسا پکا ہوں کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں, میں ہی نظریاتی طور پر اپنی جغرافیائی حدیں چھوڑ جاؤں, یہ نظریاتی حدیں چھوڑ جاؤں, میں کس بات کا نبی رہ گیا ہے. مسئلہ امامت کا پتہ چلتا ہے اس سے, شیعوں کا رد ہوتا ہے اس سے بھی, حضرت علی کی امامت کیوں پیچھے ہٹے وہ, اسی وقت کہتے میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں, ابو بکر عمر تم کو میں نے تم لوگوں ہے, اگر اتنا ہی مسئلہ امامت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تکیہ کیا آپ نے اسی وقت حملہ کیا اس کا زور, اور جس وقت لوگ گھوڑے واپس لے کے جا رہے تھے رسول اللہ نے کہا حارث ابو سفیان ابن الحارث, یہ حضرت معاویہ کا باپ نہیں ہے, یہ حضرت حضور کا چچا کا بیٹا ہے, ابو سفیان اس کا نام بھی ہے. آپ نے فرمایا ابو سفیان ابن الحارث آگے کر گھوڑے کو. حضرت عباس حیران رہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے, آپ کفار کی جانب بڑھتے چلے جائیں اتنے زور سے. پھر صحابہ نے دیکھا بھی نبی علیہ السلام ہی جا رہے ہیں, تو پھر صحابہ سارے اکٹھے ہو کے رسول اللہ کے پیچھے جا کے پھر دوبارہ اس جنگ کا پاسا پلٹنے کی کوشش کی آپ نے. بات یہ ہے کہ نبی نہیں گھبراتا کسی صورت میں بھی, نبی کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹتا. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں یہاں فرمایا کہ دنیا یاکلون, وہ کھاتے ہیں. کفار کا کام کیا ہے, پہلے تو کرتے ہیں مزے, کہیں دکھائیں نبی علیہ السلام نے انٹرٹینمنٹ کے نام پر کام کیا ہو. جہاں کہیں بھی حضور علیہ السلام نے
گھوڑوں کی دوڑ لگوائی یا تیر اندازی کروائی ہے، وہ اس لیے نہیں کروائی، وہ تو جہاد کی مشق کے لیے آپ نے وہ ساری مشقیں کروائی. کبھی مشقیں بھی اپنی وہ ہوتی ہیں، سپورٹس ہوتی ہیں. آج تک کبھی کسی نے یہ مل کے رشیا اور پاکستان مشقیں کرتے ہیں، کوئی بندہ کہتا ہے یہ انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے کہ ہم انٹرٹینمنٹ کے طور پر یہ کر رہے ہیں، اسپورٹس کے طور پر اسپورٹس کھیلی جا رہی. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم عسکری جنگیں کر رہے ہیں اس وقت، فوجی مشقیں جاری ہیں. فوجی مشقوں کو لوگ کہتے ہیں جی اس طرح سے کرتے ہیں. ایک دو حدیثیں کہ کبھی کبھار صحابہ نے کبھی ہنس لیا، آپس میں مذاق کر لیا، اس کو دلیل بنا لینی کہ وہ سارا دن یہی کام کرتے تھے. جن لوگوں نے اپنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 غزووں میں خود شامل ہوئے اور باقی جنگیں 87 کل ٹوٹل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑائی، وہ 50 کے قریب لوگوں کو خود بھیجا آپ نے کہ جاؤ جا کے جنگیں. 87 جہاد جس نبی کے دور میں ہوئے ہوں 10 سالوں میں، فرصت کہاں ہوگی وہاں پہ انٹرٹینمنٹ سپورٹس کی؟ فرمایا وہ وہاں کھانے تیار ہوتے تھے، وہاں تو اسی وقت دال دلیا اکٹھا ہوتا تھا. دال دلیے کو اکٹھا کیا، نبی علیہ السلام نے کہا کھاؤ پیو اٹھو چلو. کوئی شہد چاٹ لیا، کسی نے کھجور لی پکڑ لی، کسی نے سرکے کے ساتھ جو کی روٹی کھا لی. وہاں پہ یہ کام ہو رہے تھے کہ جگہ جگہ وہاں پر ریسٹورنٹ کھل جائیں اور جگہ جگہ پر وہاں کھانے پینے کے سامان ہو جائیں، اور آپ سرینا میں کھانے کھا رہے ہیں جی، اواری میں کھا رہے ہیں جی، اور شیریٹن میں جی ہم نے ادھر کھانا کھایا جی، ادھر کھانا کھایا. یہ جماعت اسلامی یکجہتی ملی کونسل بنی ہوئی تھی مولانا کے دور میں. پوچھا میں نے کہاں رکھا ہے آپ نے پروگرام؟ او جی قاضی حسین احمد زندہ تھا. او جی ہم نے اس وقت وہاں پر وہ کون سا ہوٹل ہے اسلام آباد کے اندر سب سے بڑا مہنگا ہوٹل، ہم نے جی اس ہوٹل کے اندر رکھا ہوا ہے سارا. ہوٹلوں میں بڑے بڑے ہوٹلوں میں سیمینار رکھے جاتے ہیں جی. حزب تحریر میں ہوتا آج سے 20-21 سال پہلے ان کے سیمینار میں گیا، گلبرگ میں بڑا شاندار ہوٹل ہے، بڑے مزے، کھانے پینے، بوتلیں لگی ہوئی ہیں، کھانے کی چیزیں وہاں پر لگی ہوئی ہیں، اس کے بعد کھانا دیا جائے گا. ادھر کتابیں لگی ہوئی ہیں، اے سی چل رہا ہے، ماحول ہے. کی لے ہونا اسلام بلے ہو تو شیران دے اسلام ادھا ہونے لگا پولے پولے پیاری اسلام نہیں جے آونا. یہ روٹیاں کھا کھا کے پھول پھلا کے نازک سے بچے پیدا کر کے دو ان کے تھپڑ مارو گر جائیں، دوبارہ ان کا چولہا نکل جاتا ہے، ہڈی نکل جاتی ہے، ہڈیاں ان کی کمزور ہو گئی. آپ اس طرح کے ممی ڈیڈی بچے پیدا کر رہے ہیں، اور آپ نے یہ کام بنا لیا ہے کہ جتنا آپ کا بچہ لاڈلا اور چھوٹی چھوٹی باتیں کرے گا اتنا ہی کیوٹ پیارا لگے گا. صحابہ کرام کے لڑکے 12-12 سال کی عمر میں جہاد میں جا کے گردنیں کٹوا رہے ہیں، آپ کے چھوکرے جا کے وہاں پہ کھیل رہے ہیں. بیکن ہاؤس میں ڈالا جی، میں نے اپنا لڑکا پڑھایا ہوا ہے جی، میں لسال میں نے اپنے بچے چھوکرے وہ کافروں کے پڑھا رہے. شرم نہیں آتی؟ سودے کر لیے اور پڑھا دیکھیں لسال میں سے نکلتا کیا؟ جائے جا کر دیکھ لیں ڈنگر بچے ان کے، جس کا بچہ میں نے پھولا ڈنگر ہی نکلا ہے، کچھ بھی نہیں جی. ہم وہاں پڑھا رہے ہیں. اس طرح یہ تعلیم ہے جس کے ذریعے سے آپ دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی آپ کو نہیں ملتی، اور آپ کے لڑکے دنیا کے اندر ناکام ہوتے ہیں. جب ہوتے نا روپیے، سب سے پہلے جی میں تو اپنے بچے کو اعلیٰ شاندار سکول میں داخل کراؤں گا. شاندار سکول کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہاں پر کھانا پینا خوب ہو، وہاں انٹرٹینمنٹ ہو، اسپورٹس ہو، نیزہ بازی سکھائے. ایچیسن کالج کے اندر کیا سکھایا جاتا ہے؟ اس وقت 10 لاکھ لیتے تھے فیس، کیا سکھاتے ہیں وہاں؟ یہی سکھاتے ہیں. گھوڑے دوڑ رہے ہیں وہاں پہ، رائڈنگ سکھا رہے ہیں جی، تیراکی سکھا رہے ہیں. یہ تعلیم ہو رہی ہے جی، تعلیم ہو رہی ہے، شعور بلند کیتا جا رہا ہے جی. اور رات کو رنڈیاں لے آؤ، سارے ناچو گاؤ پارٹی کے اندر، ایمفی تھیٹر کے اندر، اور اس کے بعد شرابیں پیو اور پھر اپنے اپنے قبروں میں چلے جاؤ، اور اگر کوئی میسر ہے تو ساتھ لے جاؤ. یہ جی کیا ہے جی؟ ہم سارے وی آر ایچیسونین، وی آر راوین، وی آر سارے پنجابین. اللہ اللہ اللہ، سکولاں کالجاں دے نام تو دیکھو. یو آر مسلم، ناٹ راوین، ناٹ ایچیسونین. آپ کس طرح کی اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں؟ اور آپ کے بچے سوائے کھانے کے آپ کا سارا دن کچھ بھی نہیں مانگتے. 9 ڈشیں جب مائیں پکا کر دیں گی، نگٹس لا رہے ہیں جی، آج ابا جی کباب کے اینڈز کے لا رہے ہیں، جا یار ادھر سے لے. گھر میں ایک ماحول بنا دیا ہے ہر وقت کھانے کا کھانے کا کھانے کا کھانے کا. کوئی روزے کا بھی اہتمام کر لیں؟ نہیں. فرمایا یا کلون کما تاکلون الانعام، ایسے وہ کھاتے ہیں جیسے جانور کھا رہے ہیں. جانور کس لیے کھاتا ہے؟ 2 کاموں کے لیے کھاتا ہے. میں زندہ رہوں اور جب مجھے مستی چڑھ جائے تو میں شہوت اپنی پوری کر کے تو اپنے بچے افزائش نسل کری جاؤں. انعام اگر میں کہہ دوں کھوتا تو سارے مجھے کہتے ہیں او جی کاش صاحب تو یہ. اللہ نے سارے ہی جانور گن لیے کہ باندروں کی طرح کھاتے ہیں، کتوں کی طرح کھاتے ہیں، شیروں کی طرح کھاتے ہیں، یہ کھوتوں کی طرح کھاتے ہیں، گدھے کی طرح کھاتے ہیں، بھینس کی طرح. سارے انعام دنیا میں جتنے بھی ہیں نا جو کھا کھا کے، گینڈے کی طرح کھاتے ہیں، سور کی طرح کھاتے ہیں،
اود بلاؤ کی طرح کھاتے ہیں، پینگوئن بنے ہوئے ہیں کھا رہے ہیں، مرغی کی طرح ٹک 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 بطخیں بنی ہوئی ہیں. بندوں کی قسمیں ہیں. وہ ایک ہندو نے کتاب لکھی، وہ کہتا ہے عورتوں کی قسمیں ہوتی ہیں اور کچھ بندوں کی قسمیں ہوتی ہیں. اچھا بھئی تم نے یہ کہتا لو 70 قسمیں عورتوں کی بتائی، کہتا کوئی ہرنی کی طرح ہوتی، کوئی کتیا کی طرح کی ہوتی ہے، کوئی خرگوش نہیں ہوتی ہے ساری. اس طرح بندے بھی ہوتے ہیں. تو میری والدہ کو میرے والد صاحب نے بتایا بھی یہ کتاب لکھی، اس نے کہا اس نے یہ نہیں لکھا کہ کچھ بندے بھی کتے ہوتے ہیں، کچھ ہرن ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں. میری بات میں سمجھ میں آیا، میں نے کہا بات تو بڑی کام کی امی جی نے کی ہے جی. وہ کہتے بھی عورتوں کے بارے میں ہر دفعہ بیان آتا ہے کتابیں، واقعی مرد بھی کچھ اسی طرح کے ہوتے جیسا قرآن مجید نے بیان کیا. فرمایا وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، ان سے کہہ دو کہ آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا، آگ ان کا ٹھکانہ ہوگا. فرمایا ساری زندگی انہوں نے آخرت اس سوال کو حل نہیں کیا، بے فکر ہو کر گزاری کہ کبھی خدا کی بارگاہ میں بھی جانا ہے. اور سب سے مشکل سوال جو قیامت کے دن پیش آئے گا، میں کہتا ہوں اور باتیں تو چلو ہو جائیں گی، اللہ یہ پوچھیں گے کہ مال تو نے کہاں سے کمایا تھا اور پھر کہاں خرچ کیا تھا. حدیث شریف میں آتا ہے جب میں مولانا صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو مجھے ایک دفعہ انہوں نے کسی کوئی بات میں نے کی، کسی وجہ سے کوئی ہو گیا، اب میرے ذہن میں وہ بات نہیں آ جائے گی یاد، بات کی تو انہوں نے مجھے کہا چپ، ابن آدم کو اللہ قدم نہیں اٹھانے دے گا جب تک کاشف 5 سوال نہیں ہوں گے. ان میں سے یہ بھی ایک ہوگا کہ جوانی کہاں سے تو نے اپنی گزاری تھی. میں نے کی ایسی حرکت، ان کو سمجھ آ گئی. پھر کا دوسرا سوال اللہ ان سے پوچھے گا کہ بتا مال کہاں سے لیا، اور پھر تیسرا سوال ہوگا پھر وہ مال تو نے خرچ کہاں پہ کیا. کیا بتائیں گے ہم نے مال جناب فلاں جگہ بیچی، فلاں جگہ بیچا، شام کو کی پارٹی، ہم لے گئے بچوں کو پیزا ہٹ، وہاں سے لے گئے فن لینڈ، وہاں سے لے گئے سندھ باد، وہاں سے ہم ان کو لے گئے مری، وہاں سے لے گئے یوپیا، وہاں سے لے گئے ہم ان کو امریکہ، سوئٹزرلینڈ، دبئی، ہم نے کرائی سیریں. اللہ بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ. ذوقوا، اللہ نے بھی اس دن کہنا کہ اتنا کچھ چکھا ہے، ذوقوا چکھو آج وہ مزہ جو تم نے اس دنیا کے اندر سیریں کی. یہ پیسے جو آپ اپنی غذاؤں پہ لگاتے ہیں نجائز طور پر، میں آپ کو صاف بات بتا دوں، گھر کے اندر کھانے کی اشیاء جو آپ نے تباہی اتاری ہوئی، جو پچھلا جمعہ میں نے پڑھایا، اس پہ غور کرے کہ یہ تباہی لے آئے گی آپ کی نسلوں کے لیے اور آپ کے لیے بھی. آپ دیکھنے میں یہ آئس کریمیں ہیں، یہ دیکھنے میں پیزے ہیں، اندر جہنم کی آگ ہے جو پیٹوں کا آپ بھر رہے ہیں اور بچوں کو ان کا آپ عادی بنا رہے ہیں. یہ اتنی نمازیں پڑھو گے تو تمہیں ہم برگر کھلا دیں گے، کس لیے؟ لالچ. اس کو کہو اتنی نمازیں پڑھو گے تو خدا کے ہاں تیرے درجے اتنے بلند ہو جائیں گے تو کامل مومن ہوگا. آپ بچے کا ذہن اور مینٹیلٹی بنانا نہیں بھول گئے. کیسے ہم بچوں کو پڑھائیں گے جب بچوں کے پاس کچھ نہیں؟ تو اللہ فرمائیں گے ان کے وہ عیش کریں گے، اور عیش بھی اللہ نے فرمایا اللہ 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 توبہ 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 توبہ. ساتھ ہی بتایا وَقَائِم مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتَكَ. ایسی کتنی ہی بستیاں تھیں جو کھانے والے تھے، جو اپنی قوتوں میں بہت بڑی ہوئی تھی، اور ہم نے پھر ان کو ایسے ہلاک کیا، اہلکناہم فلا ناصر لہم، ان کو کوئی مددگار ہی نہ ملا بچانے والا. فرمایا کھا کھا کے ڈنگر بن گئے تھے، کھائی جانا کھائی جانا. اللہ نے فرمایا بڑی قوت حاصل کر لی انہوں نے، امریکہ کی طرح پاوریں حاصل کر لی، پھر انہوں نے اس میں عیش و عشرت کے جام لٹائے، موجیں کی انہوں نے. جس طرح مغلوں کا جو حشر ہوا ہے اسی وجہ سے ہوا ہے برا حشر. جا کر آپ دیکھیں آخری عمر بہادر شاہ ظفر کی چل رہی، 18 سال کی لڑکی سے شادی کر لی، وہ 19 سال کی عمر میں اسے لڑکا ہو گیا، وہ کہ میں اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانا، پرانی رانیاں کہ ہم نے بنانا. لڑائی ہو گئی. یہ جو سالہ تھا حکیم، اس کا حکیم بھی تھا جو دعائیاں دیتا تھا اس کو جوان رکھنے کی، کشتے کھلاتا تھا تاکہ اچھی بادشاہ طاقت کے اندر آتا رہے، جنسی قوت اس کے اندر. اس نے اپنی لڑکی حکیم میں پیش کیا، حسن اللہ خان نے، اسی نے بادشاہ کو پکڑوا دیا کہ اگر میرا بھانجا نہیں بنے گا تو کسی کا بھی نہیں بنے گا. ہمایوں کے مقبرے میں وہی لینے گیا اور جا کے ضمانت دی بادشاہ کو. اگلے دن وہ جو 2 لڑکے تھے جن لڑکوں کے لیے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ولی عہد بنیں گے، ان دونوں کی سر کاٹ کے عین عید کے روز بادشاہ کے سامنے تھال کے اندر رکھ کے بھیج دی. اس سے تو وہ اٹھائی لاج رکھ، جسے کہتے ہیں مور کی اولاد اسی طرح سرخرو ہو کر آیا کرتی، کسریں نکال لی. فرمایا برباد کر دیا ہم نے. اور فرمایا وہ انہوں نے خوب عیش کی، اور وہ عیشیں اللہ نے کہا دائمی نہیں تھی، وقتی تھی. مزہ آیا وقتی طور پر، بڑا ہی مزہ آیا. اور فرمایا لطف عاجل کہ وقت جو وہ تھا نا اس کو کشیر کر کے مزہ لیا پورا. وہ کہتے آج ساری رات نہ جاؤ، کھا جاؤ میں سارا کچھ. رنڈیاں لاتے ہیں، طوائفیں لاتے ہیں، کہتے ہیں اس طرح سے زنا کرو
اس طرح سے زنا کرو کہ کوئی لمحہ جائے نہ خالی، پیسے ایک باری پورے ہو جائیں ساڑھے. وہ ہمارے بزرگ تھے، وہ ٹی وی آیا نا تو پتہ نہیں اس زمانے میں رنگین ٹی وی تھا، نور جہاں کا گانا آ گیا جے میں ہنڈی رولنا، انہوں نے کہا ہائے 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 پیسے پورے ہو گئے، پیسے پورے ہو گئے، ٹی وی لے آن دے. آپ بھی رنڈیوں تو آئیفوں کو لا کے اس کے اوپر پیسے خرچ کر کے ان کو روٹیاں کھلا، پانی پلا، جسمانی لطف اٹھا، مزے لے، گھما پھرا، کوئی لمحہ ایسا نہ جانے دو کہ جس سے خوب مزہ آ جائے، کشید کر لو. کافر کہتا ہے بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نیس، بابر عیش کر لے کہ دنیا دوبارہ پھر ہونی کہ نہیں ہونی، یہ نہیں دوبارہ بننی، کر لو عیش. اللہ نے فرمایا اس وقت انہوں نے کیا کیا، خوب وقتی عیش کی اور اس کو نچوڑ لیا، عیش کو مزہ کیا ان لوگوں نے. یتمتعون، پی گئے جام پہ جام، باقی نہیں پیتی جاندی اتے میرے روڑ دے، جنی پلا ہوں ساکیا پلا دے تے باقی میرے اتے روڑ دے. نہیں پی جاتی، کہتا میں اس کے اندر ہی گھس جاؤں، اس عیش کے اندر نکلو ہی نہ، نشہ اتنا چڑھ جائے. پھر اوپر ہی پیشاب دیکھا میں نے، ایسے لوگوں نے ان کے اوپر گرا دی شرابیں اور انہی بیڈوں کے اوپر پھر میں نے دیکھا پیشاب کرتے اور پخانے کرتے ہوئے. بڑے بڑے دولت مندوں کے میں نے حال دیکھے ہیں، اسی شہر کے بڑے بڑے ٹریڈ یونین کے بڑے بڑے مار ہیں، ٹریڈرز میں میرا بڑا نام تھا. میں جو بیچتا تھا چیزیں مجھے پتا ہے کہ کیسے میں بیچتا ہوں. زبان آوری اگر ادھر خدا نے دی تو ادھر اتارنا شیشے میں کوئی مشکل کام تھا، لیکن میں نے اس کے اندر دیکھا بھی یہ ہو کیا رہا ہے. ہو تو رہی بدماشی، سارا مجھ سے کروا لیتے ہیں دعا ہیں جی اللہ کے نام کی، اور میں سارا کنٹینر کھولنا اللہ کے نام پہ، بعد میں پھر اس پیسے کیوں نہیں، یاشیاں اللہ اللہ اللہ. حصے دار اور شراکت داروں کو میں نے پھر ایسے کرتے ہوئے دیکھا، اور اوپر شرابیں پی اور پیشاب نکل رہے ہیں، پخانے نکل رہے ہیں، کوئی ان کو ہوش نہیں. فرمایا کہ اور کھاتا پیتا تو مومن بھی ہے، لیکن مومن کے کھانے کا فرق جو ہے وہ کافر کے کھانے سے ہی ہے. کیا ہے مومن کے کھانے کا جو فرق ہے وہ شیخ سادی نے شعر کے اندر کہا ہے، اور وہ بڑا اچھا شعر ہے. اس نے کہا ہے کہ خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است، جو کھانا تو نے اس لیے کھانا ہے کہ تو دنیا میں جیے، اور جیے بھی اس لیے کہ تو اللہ کا ذکر کرتا رہے، بس اس کے لیے قوت حاصل کرنی ہے. کھا بادام کھا، چلگوزے کھا، میں کہتا ہوں دنیا بھر کی مقوی غذائیں کھا، اللہ نے بنائی ہیں تیرے لیے. گوشت بھی کھا، طاقتور بن کہ صبح میں نے 2 گھنٹے کے لیے قیام کرنا ہے، 1.5 گھنٹے کا رکوع کرنا ہے، 1.5 گھنٹے کا سجدہ کرنا ہے، 2 گھنٹے کی تشہد پڑھنی، کر کے دکھائیں مجھے. نماز پڑھتے موت پڑتی ہے، پوچھتے ہیں 8 پڑھیے 20 پڑھیے، رولے بنے ہیں. میں کہتا تو 2 ہی پڑھ لے، پتہ چل جائے اللہ کو اب بھی بندے نے آج کچھ پڑھا ہے. اللہ کا عرش ہل جائے، فرشتے اکٹھے ہو کے زمین پر آ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کہ اس رات حضرت نے ایسی تلاوت فرمائی ایک صحابی نے سورہ کہف کی، اسی وقت آسمان سے نیچے فرشتے اترنے شروع ہو گئے، گھوڑا بدک گیا. 2 دفعہ انہوں نے تلاوت بند کی، اور نبی علیہ السلام کو جا کے بتایا کہ یا رسول اللہ کہ بدلی سی آئی تھی، پتہ نہیں کیا پتہ اس کو بھی. فرشتوں کا کیا پتہ کیسے کس حالت میں آ جائے، بادل بن کے آ جائیں، ہوائیں بن کے آ جائیں، آ کے آپ کے ساتھ مسافہ کر کے چلے جائیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. کئی نیک لوگوں کو پتا کہ اس شب قدر کی رات میں ٹھہرے تھے، انہوں نے جس وقت باتیں کی رمضان کی راتوں کے اندر، فرشتے آئے اور مسافہ کر کے نکل گئے، خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی، جرجری جسم کو آئی. اور علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے آتے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ اگر تم اسی ایمان کی حالت میں آ جاؤ، مدینے کی گلیوں میں فرشتے دیکھو اور تمہارے ساتھ مسافے کیا کریں. اور صحابی نے دیکھا اور عبادت اس نے ایسی کی کہ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو گیا. اللہ نے فرمایا کہ ایسا کر، اتنا مقوی غذا کھا، پراٹھے کھا، تیرا دل چاہتا ہے، پر اندر تیرے دل یہی ہو کہ میں اللہ تیری رضا کے لیے میں اپنے آپ کو سیدھا پر فٹ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں تیری نماز. اور نبی پاک نے دعا بھی کی کہ اے اللہ مجھے بیماری سے شفا عطا فرما. کیا دعا کی کہ اے اللہ مجھے بیماری سے شفا عطا فرما. ساتھ آگے نبی پاک نے کیا دعا اس کی تھی. یہ دعائیں نہیں نہ آپ نے یاد کرنی ہے نہ آپ نے پڑھنی. آپ پوچھتے سانو دم دے دے، تویز دے دے، پلیٹاں لکھ دے، ساڈے پھوکا مار دے، سانو سیدھیاں پتریاں کر دے، اسی جا کے مڑ کے گناہ کرنے رج کے تیرے کو آئے ہیں بڑی مشکل پھنسے ہوئے. روپیہ 100 لے، 500 1000 روپیہ تینوں سوٹ مٹھائی کا ڈبہ دے کے جاواں گے، فٹ ہو جائے گا تو. یہ اس کے لیے رکھا ہے ہمیں، ہم غریبوں کو کس لیے رکھا ہے؟ یہ تو آپ پھنسے آتے ہیں ہمارے پاس. یقین جانے یہ کوئی 4 چیزیں دم شم نہ ہم نے رکھے ہوں، آپ آئیں نا. یہ تو ہم نے کوئی ایسی کاریگری اللہ نے ہمیں سکھائی ہوئی ہے، 2-4 دم کرتے بندہ سیدھا پتلا ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں ریلیشن رکھو، کوئی پتہ نہیں کسے ویلے بھی پاس جا کے کاش صاحب اس ٹائم رابطے چ لے سکیں گے، لے لیں رابطے میں.
ہاں اللہ نے فرمایا یہ کام نہیں ہونا، ذکر کر، اور ذکر اپنی کھا پراٹھے اور خوب مضبوط بن، اور اللہ کو قوی مومن پسند ہے۔ دعا کیا کی نبی پاک نے؟ اللہ مجھے شفا عطا فرما تاکہ میں نماز پڑھ سکوں اور تیرے دشمنوں کے ساتھ جہاد کر سکوں۔ میرا بدن اس لیے رکھ کیونکہ نماز ساری عبادتوں کا سر ہے، باقی ساری باتیں جسم ہے، نماز سر ہے اوپر، یہ اگر سر نہ ہو تو باقی باتیں فضول ہیں۔ نماز ایسی میں پڑھوں کھڑے ہو کر، کیسے پڑھی نبی نے؟ 7 سپارے حضور صرف کھڑے ہی رہے، اور جتنا 7 سپارے نبی علیہ السلام کھڑے رہے اتنے ہی 7 سپاروں کا حضور نے رکوع کیا، اور اتنا ہی نبی علیہ السلام نے 7 سپاروں کو سجدہ کیا۔ کر کے دکھائیں مجھے رکوع، سجدہ بھی ہو جاتا ہے، قیام بھی بندہ کر، رکوع نہیں ہوتا، کر کے دکھائیں رکوع۔ میں نے بڑے بڑے متقیوں اور پرہیزگاروں کی راتیں بھی دیکھی، دن بھی دیکھی، میرے سامنے رکوع کوئی نہیں کر سکا۔ رکوع میں نے دیکھے سب کے، رکوع کی جو لذت ہے، میں کہتا ہوں سجدے میں تو لذت ہے ہی ہے، رکوع کی لذت کرے۔ اللہ نے فرمایا وَهُمْ رَاكِعُونَ ہے مار راکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہے رکوع کرو۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ نے فرشتے، ایک پورا آسمان ایسا ہے فرشتوں کا بھرا ہوا جو صرف رکوع کی حالت میں اس وقت ہر وقت رہتا ہے، رکوع کی حالت میں۔ ایک آسمان، جتنا یہ آسمان ہے ایک آسمان ہی ایسا ہے، اور ان کے وزن سے کہتے اتنے آسمان چرچر کر رہا ہے کہ جس طرح چارپائی پہ زیادہ بوجھ پڑ جائے تو چرچراہٹ جاتی ہے نا، اس کی آواز اتنا کہتے آسمان پہ، اتنے سارے رکوع میں پڑے ہوئے ہیں، سارے رکوع میں پڑے ہوئے، اور وہ پڑھیں تسبیحات پڑھیں، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، اس بادشاہ کے لیے پاکیاں بیان ہو جائیں، ذی الجبروت، اور جس کے کنٹرول میں پوری کائنات آ گئی ہے، ایک لمحے کو نہیں ہل سکتی، والکبریاء والعظمت، جس کو بادشاہیاں سجتی ہیں، جس کو تکبر اچھا لگتا ہے، تکبر اسی کی شان کے سزاوار ہے۔